بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی کہتا ہے قاسم بن کچھ کر کے اس کا نام ہے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، صلی علی محمد، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا، اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا۔ تو کہا جی، کہتا کہ میں بی بی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا تر ہے، اسی لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ خوب یہ ظاہر ہے وہ کردار، وہ کہ 18 سال زندگی ہے۔ 18 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ 18 بہاریں زندگی میں دیکھیں بی بی نے بس، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے وہ ذات، وہ ہستی۔ اتنا کچھ ہے اس ذات کے اندر کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ استقامت، عبادت، بندگی، قناعت، انفاق، خدا کی راہ میں دے دینا، اب یہ آپ سب دیکھیں کہ یہ یہاں کے علاوہ کوئی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ وجود دیکھیں کہ بی بی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں، تو بی بی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے، کچھ ایسا، اور کسی یہودی کے پاس بی بی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا، اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے، ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا عزیزان محترم، اور جو ہے وہ اس کو دے دیا، اس کو ضرورت تھی۔ بہرحال بی بی کے خدمت میں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے، اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے۔ یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے، عزیزان محترم، یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے۔ ہمارا رابطہ کیسا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف، ہر جمعرات پابندی سے حدیث قصہ کی محفل رکھتے تھے، بی بی سے توسل کرتے تھے۔ ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھا کرو اور حدیث قصہ کا ذکر کرو۔ عزیزان محترم، خوب بہرحال بی بی وہ راز ہیں کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہے وہ پیرس تک ان کی پرواز تھی، فلائٹ تھی، آگے کہیں اور جانا تھا۔ بہرحال نہ آشنا تھے، نہ زبان آتی تھی، نہ کچھ تھی، آگے تھی، اور بہرحال جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال آپ کو رات کو کہیں ٹھہرنا ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور آپ نے پہنچنا ہے، دوسرا ہے۔ پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو کارڈ جب دکھایا تو کہا کہ یہ والا ایئرپورٹ نہیں ہے، دوسرا ہے، اور وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ کہا میں اسی وقت بی بی زہرا سے متصل ہوا، کہا بی بی آپ کے کام کے لیے تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے۔ کہا اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سوار کرتا ہوں، میں اس کو جانتا نہیں تھا، پھر میں نے ڈرا کہ خوف، پتہ نہیں کون ہے، دوسرا ملک ہے، کون ہے۔ کہا وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ کے آیا، پھر دیکھا تو دروازہ بند ہو جاتا ہے جلدی، آپ کو پتہ ہے فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر سرواز نہیں۔
تو وہاں بھی میں نے دوبارہ بی بی سے توسل ہوا، اور مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ آگے کیا گیا۔ اب بہرحال زندگی میں ایسی مثالیں انسان کو زندگی میں بہت ملتی ہیں کہ انسان توسل کرے تو پھر زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہداء اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ہمیں شکنجوں میں ڈالا گیا، ہمیں مارا گیا، تو ہماری ذات سے 8 سال عراق کی وار تھی، جب ایک پورے گروہ کو پکڑا گیا، اس میں ایک سید تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات مانو۔ جب نہیں مانی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خاردار تاروں سے جب اس سید کو مارا گیا، جیسے ہی وہ تار ان کے سینوں پہ پڑتی تھی تو وہ صرف یا زہرا منہ سے نکلتا تھا۔ اور کہہ رہے جب اتنا مارا گیا کہ خون خون ہو گئے اور سینے کی ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو کہا یا سیدہ گواہ رہیے گا، آپ اپنے وقت کے امام کے لیے آپ نے اپنی پسلیاں توڑوا دیں، ہم نے بھی راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ رابطہ، یہ ہے توسل، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم اس در سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔